Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں. آج شیخ مفتی توقیر ہمارے ساتھ ہیں. نور العلم اکیڈمی کے بانی ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ UAE اور UK بہت سارے اور ممالک میں برانچز ہیں جہاں سے علم کا نور جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آج ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے اس کی کیا کہانی ہے، اور بینگ این انجینئر آپ کیسے ایک دیندار اور اس درجے دیندار کہ آپ نے نور العلم اکیڈمی جو ہے وہ کھولی. تو اس کا ایک چیپٹر ہم نے مکمل کیا. اب ہم وہاں تک پہنچے جب زندگی میں ایک تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، لیکن وہ تبدیلی کے ساتھ ابھی دنیا داری، مطلب آپ یو اسٹل این انجینئر اور بریڈ اینڈ بٹر اپنا جو ہے وہ ادھر ہے آپ کا، اور آپ پھر شادی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ، یہ بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریک سفر بھی بہت موزوں اور بہت بہترین دے دیا. اس میں بھی کوئی خاص دعا کی تھی آپ نے کہا؟ یہ بھی آپ نے ایک بہت میرے ون آف مائی سیکرٹس کھلوا رہی ہیں آپ. یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ تربیت جو ہے نا کہیں رنگ لاتی ہے. ہاں. تو جب شادی کا شوق ہوتا ہے بچپن جوانی میں، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیشہ دعا میری ہوتی تھی کہ اللہ مجھے ایک شریف ایک نیک بیوی مجھے عطا کیجیے گا. فار سم ریزن آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ میں دعا اتنی کنسسٹنسی سے مانگتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ دعا کی قبولیت ہوئی. میں حیران ہوں، یہ دعا کا تو ہوش بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو خوبصورت، دولت مند انہی چیزوں سے فرصت نہیں ملتی کہ ہم نیک اور شریف جو ہے ان صفات کو بھی مانگ لیں. یہ جنریشن زی کی خصوصیات ہیں. جی، ہماری جنریشن خیر الحمدللہ اللہ کی توفیق تھی ڈیفینیٹلی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ دعا قبول ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ she was going through a very similar phase. But you never had temptations like an ordinary person. ایک آدمی کی زندگی میں بہت سارے کیا کہتے ہیں اس کو ڈسٹریکشنز بھی تو آتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ you come across something جس نے آپ کے ایمان کو، آپ کے فیتھ کو اور آپ کو بالکل ایک کشمکش میں ڈال دیا ہو کہ کیا کروں میں؟ کس معاملے کچھ بھی ایسا، کوئی خاتون ایسی، کوئی آپ امریکہ میں رہے، یو ور ان اے سوسائٹی ویئر ہر چیز حلال ہے وہاں پہ نا، ان کی سوسائٹی میں تو کچھ بھی منع نہیں ہے. تو آپ کے مطلب نماز صرف آپ کو روکتی رہی، آپ کا فیتھ آپ کو روکتا رہا، اور کبھی ٹیمپٹ نہیں ہوئے آپ؟ جیسے میں نے کہا کہ فار سم ریزن اٹ واز ایگزیکٹلی دا اپوزٹ. وہیں جا کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی لے کے آئے. میں جب پہلی دفعہ آیا اور میرے اندر جب لوگوں نے یہاں پہ چینج دیکھی تو انہوں نے کہا ہم تو سمجھے تھے تم امریکہ گئے ہو، تو تم تو لگتا ہے کہ مکہ مدینہ سے واپس آ رہے ہو. تو بٹ سم ہاؤ ایز اے سیٹ کہ وہ بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ ریئیکشن ہو رہا تھا. وہ جو نمازوں کی سستی تھی وہاں جا کے مضبوطی آ گئی. وہ کلچر جو ہے مجھے فار سم ریزن بالکل میں اس سے امپریس نہیں ہوا، الٹا بلکہ وہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے بہت پاکستانی بچے جو پڑھنے گئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ بیچلرز میں تھے، ان کی ویکینڈ نائٹس ایسے گزرتی تھیں، ان کی جس طرح سے شراب کباب اور ہر چیز کے اندر وہ تھے. میں ان کو جا کے بتاتا تھا کہ بچوں کیا کر رہے ہو، اور ان کی جو آپ بات کری نا ٹیمپٹیشنز، وہ مجھ سے آگے سوال کرتے تھے کہ جب کہ میری اس وقت داڑھی بھی نہیں تھی آنیسٹلی، اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہم اتنے ٹیمپٹیڈ ہیں، ہم جو ہے نا کسی غلط چیز میں پڑھنے لگے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اس چیز سے نکلے، ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو فار سم ریزن اللہ کا شکر ہے اللہ کی حفاظت تھی. آنیسٹلی میں اس کو اللہ کی توفیق کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. کسی کی دعائیں تھیں جو پہرا دے رہی تھیں. بالکل صحیح. اچھا، آپ شریک حیات سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اسی فیز سے گزر رہی تھیں جی، اور یہاں سے زندگی کا میرا خیال ہے ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوا. جی، اس میں کیا کیا پھر تبدیلیاں مزید ہوئیں؟ اور یہ مفتی بننے کا جو ایک مرحلہ ہے، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آدمی تھک چکا ہوتا ہے، کہتا ہے بہت پڑھ لیا ہے، اب ضروری ہے کہ مطلب مزید پڑھا جائے. شاید اس کا کریڈٹ بھی میں اپنی وائف کو زیادہ دوں گا کہ جب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں تو جاب کر رہا تھا، تو وہ گھر پہ تھی اور ان کو کہا کہ میرے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے تو مجھے پڑھنا چاہیے. اور پہلی ریلیجس ایجوکیشن کا ان کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی سورٹ آف انفارملی. تو یو سرچنگ آؤٹ فار کہ کیا وہ پڑھیں. تو ایک کورس آن آفر تھا وہاں پہ، ایک کوئی ٹیچر تھے وہ پڑھا رہے تھے عربک فار ویمن کلاسز. تو میں نے کہا انرول کر لیں. تو جب انرول کیا تو وہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی اس وقت، تو میں ان کو لے کے گیا.
تو جب میں ان کو لے کے گیا تو وہ جو صاحب تھے, وہ جو ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے ریسیو کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی کلاس کب ختم ہوگی تاکہ میں اپنی وائف آ کے پک کر لوں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا رہا ہوں تو وائی ڈونٹ یو کم اینڈ سٹ ود می, تم میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ, تو جو جاؤ گے کہیں جاؤ گے واپس آؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ جو ٹیچر تھے, سبحان اللہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم رول ماڈلز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ کو رول ماڈلز نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. آئی جسٹ فاؤنڈ ایوری تھنگ ان ہم. اخلاقیات, بہترین انسان. میں اتنا امپریس ہوا ان سے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مردوں کو بھی پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ویکینڈ کلاسز کرتے ہیں. میں نے کہا کین آئی جوائن ان؟ کہتے شور, ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں ویکینڈز کے اوپر. تو میں وہاں سے میں نے بھی کلاسز جوائن کر لی. تو سارا کریڈٹ تو میری وائف کو جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کیا. تو میں نے ویکینڈ کلاسز شروع کی, میری وائف نے بھی پھر ایک ویکینڈ کورس جوائن کر لیا. تو وہاں سے ہماری یہ فارمل علم کا آغاز ہوا, اینڈ دین وی کنٹینیوڈ. اور پھر ایونچولی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بیٹا بھی دیا. تو ویکینڈ پہ ان کا پورا دن کا کورس ہوتا تھا اور میں صرف فجر کے بعد پڑھتا تھا. تو پھر سن واز دا باباز بوائے, تو وہ میں اس کو سارا دن میں اس کی ٹیک کیئر کرتا تھا تاکہ میری وائف جا کے اپنی کلاسز کریں اور پھر شام کو آ کے تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے پھر ہم دبئی موو ہو گئے. جاب کے سلسلے میں ایکچولی موو ہوئے, تو یہاں پہ بھی ہماری جاری رہی. اینڈ دین شی گریجویٹڈ فرسٹ ان 2008. ان کی عالمہ کا کورس کمپلیٹ ہوا اور میں تو چونکہ پارٹ ٹائم کر رہا تھا اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, ٹک می اے لاٹ آف ٹائم, تقریباً 13-14 سال لگا دیے میں نے. اور پھر اس کے بعد افتاح بھی کیا میں نے. اچھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ افتاح کا جو مکمل کورس کیا جائے, اور آپ نے اس کو کیوں ضروری سمجھا؟ آئی مین اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور ہمارے پاس علم تو جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے بعد عمل جو ہے اس کی کمی ہے. لیکن یہ جس علم کی آپ کھوج میں آن ٹاپ آف انجینئرنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ جاب, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اصل میں کسی بھی چیز کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بہت اہم ہے. ماسٹرز کیوں کرنے گیا, بیچلرز کر لیتا ہے, انجینئرنگ کی بیسک ایجوکیشن تو مل گئی تھی, تو ماسٹرز لوگ پی ایچ ڈیز بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اس کے اندر ان ڈیپتھ جائیں. قرآن ایک سمندر ہے, یقین جانے افتاح تو کئی سال ہو گئے مجھ کو کیے ہوئے, لیکن میری پڑھائی کا سلسلہ آج تک جاری ہے. میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا ہوں, اور جیسے میں نے کہا کہ سمندر ہے قرآن, اور جتنا بندہ اس کے اندر ایک غوطہ لگائے آپ کو نئی چیزیں نظر آتی ہیں, نئی چیزیں ملتی ہیں, اور آپ کو یعنی آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو علم کی گہرائی ہو. ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ڈفرینسز آف اوپینینس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, اس کی وجہ علم کی گہرائی کی کمی ہے. جتنا انسان علم کی گہرائی حاصل کرتا ہے اتنا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, یعنی یہ چیز بھی پاسبلٹی ہے, یہ چیز بھی پاسبلٹی ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو امت پوری جو ہماری امت ہے اس کو یونائٹ کرنے کے لیے علم کی گہرائی کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے. بلا شبہ گہرائی میں ہی ہمیشہ خاموشی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے, سب شور شرابہ جو ہے سطح پر ہی ہوتا ہے. اچھا, آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور آپ کے ساتھ کے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے پرسو کیا اپنی جابس کو اور کریئرز کو اور بیٹر سیلریز اینڈ بیٹر اپرچونیٹیز, اور اسی میں وہ زیادہ محو رہے؟ پہلی بات تو میں بھی بہت عرصے تک میں نے تو یاد بھی نہیں ہے, لیکن 11-12 سال ہو گئے کہ میں نے سورٹ آف ریٹائرمنٹ اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر بھی بہت ترقی دی. مطلب میں ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں تھا, بہت بڑی ملٹا نیشنل جائنٹس کے ساتھ, اور بائی دا ٹائم کہ میں نے چھوڑی تو آئی واز گلوبل ڈائریکٹر. اس سے پہلے میں یورپ, مڈل ایسٹ, افریقہ کا ڈائریکٹر تھا اپنی لائن آف بزنس میں. تو اللہ نے مجھے بہت ترقی دی اس کے اندر بھی. تو مطلب میں اس کو بالکل غلط سمجھتا بھی نہیں ہوں. ہر بندے نے نہیں کرنا ہوتا. کسی نے انجینئرنگ ہی جاب کرنی ہے, کسی نے میڈیکل پروفیشن ہی اپنانا ہے, کسی نے لائر ہی بننا ہے, کسی نے آرکیٹیکٹ ہی بننا ہے. اگر سارے لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کون کام کرے گا سارے کے سارے. تو یہ سارے کام بھی اپنی جگہ پہ کرنے کے ہیں. صرف ایک چیز ہے
کہ دین کے اصولوں پہ رہ کر یہ کام کرنے چاہیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا دین اور دنیا. میں تو کبھی دین اور دنیا کو دو چیزیں سمجھا ہی نہیں ہوں. ہمارا دین ہماری دنیا ہے, ہمارا دنیا ہمارا دین ہے. اگر اپنے دنیا کو ہم دین کے پرنسپلز کے اوپر چلائیں گے تو وہ ہمارا دین بن جاتی ہے. ٹھیک, لیکن یہ جو اتنی ساری مراعات, پرکشش, تنخواہ, زندگی, اس کو چھوڑنا, لوگ تو ریٹائرمنٹ کی ایج پہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور وقت مل جائے یا ہم کچھ اور ایکسٹرا جاب بھی کر لیں. آپ نے کیسے چھوڑ دیا اور یہ کس دل سے چھوڑا, اور آپ کو نہیں نقصان کا کوئی, خسارے کا کوئی اندیشہ یا خدشہ لاحق تھا کہ زندگی کیسے گزرے گی, گزر بسر کیسے ہوگی؟ یہ جو بیچارے لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہو جاتے ہیں نا, یہ جب ڈرگ ایڈکٹس ہو جاتے ہیں ان کو بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہم کینسر ہو جائے گا, پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے, ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ سبحان اللہ جب یہ پڑھانا شروع کیا, اور میرا اور میری وائف جو ہم نے شروع کی, ہمارا بہت فوکس جو تھا وہ کیریکٹر بلڈنگ, ایتھکس, مورالٹی, جو دین کی بہت بڑی برانچز ہیں. عبادات تو ایک ہیں لیکن معاشرت, معاملات, اخلاقیات, تو ہم نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا. اور جس سے میں نے کہا وہ جو مجھے فرسٹ ٹیچر مجھے ملے تھے, ان کے کیریکٹر سے ہی تو میں امپریس ہوا تھا جس نے میری زندگی بدلی آنیسٹلی. تو جب اس کو پاس آن کرنا شروع کیا تو اٹ واز سو ایڈکٹیو. تو پھر ایڈکشن میں انسان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نقصان ہوا بھی نہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت سیونگ تھی وہ میں نے انویسٹ کر دی کسی کے ساتھ, اور بس تھوڑا پارٹ ٹائم اس کو دیکھا, اور پھر اپنے آپ کو فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا کہ ہم نے اکیڈمی میں بھی پڑھا ہوں, اینڈ دین ٹریول الاٹ ایز ویل. پاکستان آتا ہوں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ, یورپ, ہر جگہ الحمدللہ ٹریولز ہوتے ہیں, یہی مقصد کے ساتھ, اسی ویژن کے ساتھ کہ ہم دین کی جو خوبصورتی ہیں جو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کو لوگوں کو جا کے بتاؤں. اور آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پاس آن کروں کہ دین کے اصولوں پہ چلنے سے دنیا میں بھی برکت آتی ہے اور آخرت تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن دنیا کی بھی ساری کامیابی, ساری برکتیں, سارا سکون انہی اصولوں پر تو ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانا, اور اب بریک کے لیے مجھے رکنا ہے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں اوپننگ میں ذکر کیا تھا, آج ہم بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ, مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک یونٹ, ایک اکائی کے طور پہ بنائے ہیں. ہم آج عورتوں کے اوپر فوکس کریں گے کیونکہ آئی بلیو کہ میری زیادہ تر جو ویورز ہیں وہ خواتین ہیں. ہم بات کریں گے حقوق کی بھی, لیکن ہم بات کریں گے فرائض کی بھی. حقوق وہ ہم نے کسی سے لینے ہوتے ہیں, فرائض وہ ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم مجرم ہوتے ہیں, گناہ گار ہوتے ہیں. سو آج ان دونوں کے اوپر بات کریں گے, اور شیخ مفتی توقیر کے ساتھ ساتھ کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے